سر آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ قرآن پاک کے اندر بیوی کو عورت کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ آپ اس بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت دے دیں۔ دیکھیں میں یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے، سمجھ میں بھی آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دیں گے آپ۔ دیکھیے گا اس کو پہلے دو چیزیں سمجھیں آپ۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب کبھی کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس حکم کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ طریقہ کار بیان ہوتا ہے، اور ہمیشہ قرآن پاک کے اس حکم کو اسی پیکج کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس پیکج کو، اس کانٹیکسٹ کو پورا نکال کر کے وداؤٹ کانٹیکسٹ کسی بھی چیز کو دیکھا جائے تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسا آپ کام کریں گے نتائج الگ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کانٹیکسٹ میں، جس شرائط کے ساتھ، جس طریقہ کار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کب شوہر بیوی کو ضرب کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو پہلے ہم وہ سمجھیں۔ جب وہ سمجھیں گے پھر آپ کو حیرانی ہوگی، اور قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس کے بھی آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا اعجاز ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کی ہے۔ اس لیے کہ مرد جو ہے وہ سربراہ ہے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس نے گھر کے ماحول کو بھی ٹھیک رکھنا ہوتا ہے۔ اب وہ جب ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے گھر کا، پھر اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار اور کیا شرائط بیان کی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، پاکستانی جس کو ضرب کہتے ہیں، مارنا، پاکستانی جس کو مارنا کہتے ہیں، اس مارنے کی تو اللہ نے بالکل اجازت دی ہی نہیں ہے، بلکہ اشد درجے کا یہ حرام ہے۔ ویسا مارنا اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ کرے گا، حاکم جو ہے اس پر لازم ہے کہ ایسی قانون سازی کرے کہ اس شوہر کو سزا دی جائے۔ جسے پاکستانی مارنا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے مارنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اللہ نے کیسے مارنے کی اجازت دی ہے، میں ابھی اس کی تشریح آپ کو کرتا ہوں اور آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اعتراض کی بات نہیں ہوگی بلکہ سبحان اللہ اعلیٰ درجے کی بات ہوگی۔ نمبر ایک ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شوہر کے اور مرد ان دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ان دونوں نے آپس میں رہنا کیسا ہے، معاشرت کیسی کرنی ہے، پورا طریقہ بیان کیا۔ اب اس معاشرت کے بعد کے یہ احکامات ہیں، لہٰذا ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بھی شوہر ہے، اگر کوئی بھی خاتون ہے، میاں بیوی ہیں، شوہر اپنے جو قرآن پاک نے حقوق بیان کیے ہیں، اگر اس حقوق کو ادا ہی نہیں کر رہا، اس کے لیے کبھی بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ اس صورت کے اندر ہے جب شوہر کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، اللہ نے جو اس پر حقوق رکھے ہیں واجبی طور پر وہ ادا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر عورت کی طرف سے ایک خاص کیفیت ہے، جس کیفیت کا قصور ہوگا، تب شوہر کو اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ ضرب کا ذکر کیا ہے۔ پوری بات سنیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی قرآن پاک نے کیا بات کی ہے۔ اب جو میں آپ کو پڑھاؤں گا قرآن مجید کی آیات، آپ حیران ہوں گے کہ الٹا نتیجہ نکلے گا کہ ہمیں تو مارنے کا حکم ہے ہی نہیں ہے بیویوں کو، الٹا حکم نکل جائے گا کہیں نہ کہیں۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مجتہدین اور محققین کا اتفاق گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر عورت کو ضرب کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اسی شرط کے ساتھ ہے کہ جب قرآن پاک نے جتنے حقوق شوہر کے اوپر لازم قرار دیے ہیں وہ اس کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کے باوجود بیوی سے وہ قصور ہو رہا ہے جس قصور پہ اللہ نے ضرب کی اجازت دی ہے، تو اجازت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حقوق کیا دیے ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے ادا کیا کرنے، مطلب مجھ سمیت پاکستان کے اندر شاید 99% حقوق کی ادائیگی مرد اور عورت کی بالکل ناپید نظر آ رہی ہوتی۔ اللہ نے کیا کو، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے بھائی روٹی خرچہ نہیں دیتے بیوی کو، ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ سارے حقوق ہمارے یہی ہیں کہ ہم نے خرچہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں شاید صرف اس ایک ذمہ داری کا پتہ ہے کہ ہم پیسے نہیں دیتے، خرچہ نہیں دیتے، یہ تو نفقے سے متعلق حقوق ہے جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اخلاقی حقوق ہیں، اس کے اوپر میں اکثر لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اتنے اعلیٰ فصیح انداز کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے، کوئی اور کلام اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ اللہ نے کیا ذکر کیا ہے، اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ اگر کبھی شوہر نے بیوی کو طلاق بھی دینے کی نوبت آ جائے اور وہ طلاق دے دے، تو اس کے بعد کہ اللہ نے ایسے اخلاقی حقوق بیان کیے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر جس عورت کو چھوڑنے کے لیے آپ نے طلاق دے دی، اس کے ساتھ اخلاقی برتاؤ آپ نے ایسا کرنا ہے، تو جو ابھی آپ کے رشتہ ازدواج کے اندر ہے اس کے ساتھ کتنا اعلیٰ درجے کا آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کوئی اس پہ پورا نہیں اترتا، مجھ سمیت اتر بھی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں کا ماحول اور معاشرہ ایسا ہے، جیسے اللہ فرماتے لا تخرجوہن، عورت کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ یہ اس وقت کی آیت ہے سورہ طلاق کے اندر کہ آپ نے بیوی کو طلاق دے دی۔ ہمارے یہاں تو پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا ہوا، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، دینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے نکل جائے اور دفع ہو جائے یہاں سے، اور بیوی کا بھی یہی ریئیکشن ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوں اپنے گھر میں۔
اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اندازہ کریں کہ جس عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اس سے متعلق اگر اللہ کہیں کہ اس کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکالنا، تو جو ابھی آپ کے رشتہ ازدواج کے اندر ہے، کیا اس کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اس کو بولے نکل جا گھر سے باہر، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، دماغ خراب ہوا، نکل جا گھر سے باہر؟ یہ جملے اخلاقی طور پر اللہ نے فرض قرار دیے ہیں کہ لا تخرجون نہیں کا سیغہ ہے، اور نہیں اس چیز کی حرمت کے لیے آ رہی ہوتی، آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ نے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، اور سب سے زیادہ جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم عمل کر ہی نہیں پاتے، اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ عورت کو ایسی کوئی ضرر نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے کہ اس کا دل جو ہے وہ ناگواری ہو جائے، اس پر دل تنگ پڑ جائے، اس کو کوئی ایسا ضرر نہ دیا جائے، شوہر کی طرف سے کوئی ایسا ضرر نہ دیا جائے کہ بیوی کا دل تنگ پڑ جائے۔ آسان الفاظ میں بیوی کے دل کی رعایت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اخلاقی فرض رکھا ہے، اور رعایت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ارشاد فرمائی ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی، اب صرف چند دن کے لیے عدت کے لیے آپ کے پاس ہے، اور جو عورت بازرو بیوی کے بھی آپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کتنا اعلیٰ درجے کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا دل تنگ نہ پڑ جائے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کی عادتوں کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے اس کا دل تنگ نہیں پڑنا چاہیے، عورت کا دل خوش رہنا چاہیے آپ سے۔ یہ بہت سخت حکم لگتا ہے مجھے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو دل دکھاتے ہیں۔ دیکھو اس آیت پر عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاق اور عمل کیسے کروایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام گھر سے باہر جاتے، رات کو لیٹ گھروں میں آتے، کوئی سفر پہ چلا گیا، کسی کام سے چلا، لیٹ گھر پہ آتے، پیچھے بیوی پریشان، اس کا دل تنگ۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے گھروں کے اندر خواتین انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیٹ جب گھر پہ آتے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گی، سوئیں گی نہیں، بے چین رہیں گی۔ جب عورت کا دل تنگ ہونے لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا سفر ان کے لیے عذاب کا ٹکڑا ہے، عورتوں کے لیے عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہو، جب کام ختم ہو فوراً واپس گھر پہ آؤ، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، رات کو سوتا بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت پر ایسا عمل کروایا تھا کہ آپ کے رات کو دیر سے آنے کی بنیاد پر بھی عورت کا جو دل تنگ ہو رہا ہے، تم پر لازم ہے کہ فوراً جلدی گھر پر آؤ۔ دو میں سے ایک صورتیں، جلدی گھر آئیں، نہیں تو آپ ان کے دل کو راضی رکھیں، اجازت لیں، ان کا دل تنگ نہ پڑے، کسی کام سے آپ کو جانا ہے، رات میں لیٹ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کون عمل کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پورے حقوق بیان کیے ہیں۔ نمبر 2 ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی آپ نے جو مارنے کا سوال کیا ہے، جتنی عادتیں ایسی ہیں بیوی سے متعلق جو آپ کو پسند آئیں یا ناپسند آئے، اس امور کے اوپر اللہ نے قرآن پاک میں شوہر پر لازم رکھا ہے کہ وہ صرف صبر کرے۔ نہ اس کو ڈانٹنے کا حکم ہے، نہ اس کے اوپر زبان درازی کرنے کا حکم ہے، نہ گالیاں دینے کا حکم ہے، نہ مارنے کا حکم ہے۔ یہ آیت الگ ہے۔ مارنے کا جو حکم ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر عورت کی کوئی عادت ایسی ہے، بیوی کی عادت ایسی ہے کہ اس کی عادت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے اس کی عادت، اس بنیاد پر صبر ہے، بس شوہر صبر کرے، برداشت کرے، مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ حوصلہ دیا ہوا ہے، استدلال کرنے کی صلاحیت مرد میں زیادہ ہوتی ہے، وہ سریع الاستدلال نہیں ہوتا، عورت سریع الاستدلال نتائج نکالنے میں وہ جلد بازی کر دیتی ہے، مرد صبر کرے۔ وہ آیت پاک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگیاں گزارو۔ اگر تمہیں بری ناپسند آتی ہیں ان کی کچھ عادتیں، تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں تو ناپسند آئیں گی، لیکن اس کے بدلے اللہ بہت سی بھلائیاں تمہارے لیے رکھ دے گا۔ تو عورت کی پسند اور ناپسند، یعنی اس کی وہ عادتیں جو شوہر کو پسند آتی ہیں یا شوہر کو پسند نہیں آتی، اس معاملے پہ اللہ نے فرمایا صبر رکھے، بس اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہارے لیے بھلائیاں رکھے گا، دنیا کی اور آخرت کی۔ لہٰذا پسند اور ناپسند کے معاملے کے اوپر شوہر آبجیکشن کرے، اس کو ڈانٹے، اس کو، یہ شوہر گناہ گار ہوگا۔ بھائی میرے کو عورت کی عادت پسند نہیں ہے، ٹوکتی رہتی ہے مجھے، یا آپ بستر خراب کر دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو چادر خراب ہو جاتی ہے، آپ واش روم میں جاتے ہیں تو جو برش ہے اس کے اوپر ڈھکنا نہیں لگاتے ہیں، آپ آئل یوز کرتے ہیں، بوتل کا ڈھکنا کھول دیتے ہیں، واپس نہیں بند کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو خاتون جو ہے نورم ان کا جو ہم لڑتے ہیں، اس میں اجازت نہیں ہے، صبر کرنے کی اجازت ہے بس۔ تو پسند اور ناپسند کے جو معاملات ہیں عادت کے، اس کے اندر تو کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ عورت پہ جبر کریں، غصہ کریں، مارنا، کنونس کریں، بس پیار سے صبر کریں، اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں تو پسند ناپسند کے اوپر بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے، آتا پائی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ساری پہلی چیزیں نکالیں آپ، گناہ گار شوہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث سناتا ہوں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جب اپنی سند اور متن میں اوکے ہوتی ہے، جس کو علماء کر کے گئے ہیں، وہ قرآن کی کیسی پیاری تشریح کر رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، آپ کی ایک زوجہ تھی، ایک دفعہ طبیعت ان کی کسی وجہ سے غصے میں تھی،
اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمایا گھر میں، کہیں آس پڑوس سے کوئی کھانے کی چیز آئی، اس وقت طبیعت تھوڑی غصے میں تھی نبی علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ کی، ہماری والدہ کی، تو جب وہ چیز آئی ہے تو اس غصے کی کیفیت کے اندر انہوں نے جھڑکا، اس چیز کو لینے سے انکار کیا، لیکن وہ ہاتھ برتن پہ لگ گیا، برتن گر گیا، کھانے کی چیز گر گئی، برتن ٹوٹ گیا۔ اب یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عادت ہے، خاتون کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت میں وہ غصے کے اندر بہت زیادہ سرعت رکھتی ہے، ریئیکشن دینے میں بہت زیادہ سرعت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا، حدیث کے لفظ دیکھے، نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ ڈانٹا اپنی زوجہ کو، نہ مارا اپنی زوجہ کو۔ نبی علیہ السلام خود اٹھے ہیں، ٹوٹے برتن اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا دیے، اس برتن کی جگہ نیا برتن منگوا کے بھجوا دیا، بس یہاں صبر کرنے کا حکم ہے۔ اب شوہر اپنے حقوق پورے کر رہا ہے، عورت کی ناپسند آنے والی عادتوں پر بھی صبر کر رہا ہے۔ یہ پورے پیکج پر اگر ایک شوہر عمل کرتا ہوا آ رہا ہے، حقوق واجبی ادا کر رہا ہے، اخلاقی حقوق ادا کر رہا ہے، پسند ناپسند کی عادتوں کے اوپر صبر بھی کر رہا ہے، اپنی طرف سے اللہ کے تمام احکامات پر عمل کر رہا ہے۔ اب آیت مبارکہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اس کے باوجود بھی کہ شوہر جو ہے وہ تمام حقوق ادا کر رہا ہے، اس کی پسند کی ناپسند عادتوں پہ صبر بھی کر رہا ہے، اب بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ عورت سے خوف محسوس کر لیں کہ وہ ناشزہ ہو جائے گی، نشوز کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، نشوز اس کو نہیں کہتے کہ آپ اس کی کوئی ایسی عادتیں دیکھ لیں بیوی کی جو آپ کو ناپسند ہو، وہاں میں صبر کا حکم ہے۔ نشوز کہتے ہیں آپ کی طرف سے تمام حقوق ادا ہو رہے ہیں، اس کی ناپسند کی عادتوں پہ صبر بھی ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں آپ کر رہے ہیں، نفقہ بھی پراپر دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نشوز ہو رہا ہے عورت کی طرف سے۔ نشوز کہتے ہیں جو خاتون پر واجب ہے وہ واجب پر عمل نہیں کر رہی ہے، اپنے واجبات پر عمل نہیں کر رہی ہے، مستحبات کی بات نہیں چل رہی، سنتوں کی بات نہیں چل رہی، افضلیت کی بات نہیں چل رہی، جو اس پر واجبات ہیں وہ نہیں ادا کر رہی۔ اللہ کی بھی مجرم بن رہی ہے، شوہر کی بھی، شوہر اپنی طرف سے تمام حقوق پورے کر رہا ہے ہر طرح کے جو اللہ نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود بھی اگر عورت کی طرف سے نشوز آپ دیکھ لیں کہ وہ واجبی حقوق بھی ترک کر رہی ہیں، اب بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ چھتر اٹھاؤ تو اس کی ذرا دھلائی کر دو، استغفر اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے آپ اچھی تبلیغ کے ذریعے اس کو سمجھائیں، اچھے انداز میں اس کو کنونس کریں کہ آپ کے پر یہ واجبات ہیں، حقوق واجب ہے، اس کو آپ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں بھی ثواب لیں، دنیا کے اندر بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ نے ان کو واعظ کرنا ہے، اور واجبی حقوق ادا کرنے کے باوجود آپ واعظ کرتے ہیں، اب وہ سمجھ ہے بہت اچھا۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ اسے تبلیغ بھی کر رہے ہیں، پیار اخلاق سے سمجھا بھی رہے ہیں، اپنے حقوق بھی سارے ادا کر رہا ہے شوہر، اب بھی عورت نے نہیں مانا۔ پھر آگے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرے سٹیپ پہ بھی شوہر یہ کرے کہ وہ اپنا بستر الگ کر لے، اس لیے کہ جو اچھی طبیعت کی خواتین ہوتی ہیں اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ شوہر جو ہے نا بستر چینج کر کے سو گیا، اور وہ ایسا شوہر جو سارے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، جو عورت کی بری عادتوں پہ کبھی غصہ نہیں کیا، جو عورت کی ناپسندیدہ عادتوں کے اوپر بھی ہمیشہ صبر کیا ہے، اخلاق اعلیٰ رکھے، جس نے کبھی عورت کے دل کو تنگ نہیں کیا، اتنا پیارا شوہر بستر چینج کرے گا تو پھر عورت بالکل محسوس کرے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا پیار سے سمجھائیں، تبلیغ کریں، نہیں آپ بستر جدا کر لیں، اب بھی وہ سمجھ گئی بہت اچھی بات ہے۔ تیسرے درجے پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ صورت بھی ہو کہ آپ نے حقوق ادا کر لیے، سب کچھ کر دیا، اس کی بری عادتوں پہ غصہ بھی کبھی نہیں کیا، آپ نے پیار سے بھی سمجھا دیا وہ نہیں مانی، آپ نے بستر بھی جدا کر دیا وہ نہیں سمجھی، پھر اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب عورت کو ضرب کر دیں۔ اب ہمارے یہاں ضرب کا لفظ فوراً سنتے ساتھ اردو کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، بھائی ضرب کا مطلب ہے پھینٹی لگانا اور مارنا، اس کا مطلب اللہ نے اجازت دی ہے ہم اٹھائیں ڈنڈا اور دے دبا دب اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کا سر پھاڑ دیں، اس کا گندا خون جسم سے، تیرا گندا خون میں نکالتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں نہ ہمیں عربی پتہ ہے نہ ہمیں یہ پتہ قرآن پاک کو حل کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے۔ اب آپ ترتیب سے سنیں، اللہ نے فرمایا آخری درجے کے اوپر جا کے ضرب کرنا ہے، کیا مطلب، اس ضرب کی کیا کیفیت ہے، سنیں قرآن کا مزاج۔ شوہر پورے حقوق ادا کر رہا ہے، بیوی کے ناپسندیدہ عادات کے اوپر بھی صبر کر رہا ہو، اس کے دل کبھی تنگ نہ پڑ جائے، اس چیز کا بھی خیال کر رہا ہو، اس کے بعد بھی وہ واجبات ترک کر رہی ہے پھر بھی اسے پیار سے سمجھا رہا ہو، اس کے بعد بھی نہ سمجھے بستر چینج کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، اب بھی نہ سمجھے تو اللہ نے فرمایا فَاضْرِبُوهُنَّ، اب اس کو ضرب کر دینا، تعدیبی ضرب۔ تعدیبی ضرب یہ ہوتا ہے کہ جسم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، صرف آپ کی باڈی ایکشن سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ناراضگی کا اعلیٰ درجہ پہ چلے گئے ہیں،
اسی کو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا فضربوہن ضربا غیر مبرح. یہ حدیث میں رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کی ہے. غیر مبرح ضرب کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی کو ایسا نہ مارنا کہ جسم پہ نیل کا نشان پڑ جائے، کسی کو ایسا نہ مارنا کہ مثلا آپ نے ڈنڈا مارا اس کا نشان پڑ جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے، شرمگاہوں کو نہ مارا جائے. بالکل ہر ایسے عضو کا خیال رکھا جائے کہ جو عضو جو خاتون کی زینت جس پر ہوتی ہے. نمبر 2، جب مارنا بھی ہو تو نشان نہیں پڑنا چاہیے. اور سر وہ کون سا مارنا ہوا جس میں نشان بھی نہ پڑے، جس میں نیل بھی نہ پڑے، نہ چہرے پر تھپڑ مار سکے ہم، جسم کا بھی اس کا ہم خیال کریں. اسی کو اب آپ فقہائے کرام کو پڑھ لیں جنہوں نے نتائج نکالا. انہوں نے کہا قرآن نے جس چیز کو ضرب بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ضرب کی وضاحت کی ہے، اس کا تو مطلب صرف یہ رومال اٹھا کے مار دے. اس لیے کہ مرد نے ہاتھ بھی کس کے مارا تو عورت کا جسم اتنا نازک ہوتا ہے کہ نشان تو پڑ ہی جائیں گے. آپ تھپڑ مار کے دیکھ لیں نشان پڑ جائیں گے، آپ جسم پہ مار کے دیکھ لیں نشان پڑ جائیں گے. نشان نہیں پڑنے چاہیے تو وہ مارنا کیا ہوا؟ وہ مارنا یہی ہے رومال اٹھا کے مار دیں بس. کسی کے پاس مسواک ہے ہلکی سی وہ مار دی. یہ مارنا ایک علامتی مار ہے تعدیبی طور پر. ایسا شوہر جو اپنے تمام حقوق بھی دے رہا ہے، اخلاقی بھی واجبات، دل آپ کا تنگ نہیں پڑنے دے رہا، آپ کی ناپسندیدہ عادات پہ بھی صبر کر رہا ہے، آپ کو کبھی واز کر رہا ہے، کبھی بستر جدا کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے. آخری درجہ یہ ہے کہ اس نے پھر آپ کو اگنور کر دیا. یہ ہے بس تعدیبی درد، یہ ہے پورا پیکیج. اب مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے، اللہ نے مارنے کا حکم دیا ہے. سر مارنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کو تکلیف دیں. مارنے کا تو یہ حکم ہے کہ اس کو داغ نہیں پڑنا چاہیے، نشان نہیں پڑنا چاہیے. کون سا مارنا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے واسطہ قرآن پاک اس کے پیکیج میں سمجھا جاتا ہے. اور پاکستانیوں میں سے کسی کو حلال نہیں ہے مارنا، اس لیے کہ پاکستان میں شوہر اپنے حقوق ہی ادا نہیں کر پا رہا. مجھ سمیت کوئی نہیں کر پاتا، مشکل ہی لگتا ہے اتنا. عورت کا دل تنگ نہ پڑ جائے. عورت آپ پر عورت غصہ ہوتی ہے، اس کا ایک مزاج ہے، شوہر پر غصہ ہوگی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر. وہ ایسا سمجھے جسے ہم ایک ڈائلاگ میں کہتے ہیں نا بھائی یہ شاید اماں اور دادی لگتی، اس کا ایک مزاج ہو جاتا ہے. ہم آگے سے زبان درازی کرتے ہیں، ماں بدولت کو بول دیا. اس کی ناپسندیدہ عادتوں پہ صبر کوئی نہیں کر رہا ہوتا. جب وہ واجبی حقوق ترک کرے پھر ان اسٹیپس کا خیال کون کرتا ہے؟ پہلے واعظ و تبلیغ کون کرتا ہے؟ بستر چھوڑ کے سمجھانے کی ترکیب کون کرتا ہے؟ ہم ڈائریکٹ ضرب سے شروع کرتے ہیں کہ بیوی نے زبان درازی کی، اس کی ایسی کی تیسی. ایسے ضرب کی اجازت نہیں. پاکستانیوں کے لیے حکم نہیں ہے، آسان الفاظ میں سمجھیں. پاکستانی پہلے حقوق پورے کرے اس کے بعد ضرب تک جائے. اور جس ضرب کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ضرب ہی الگ چیز ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کے ذہن میں اعتراض نہیں آئے گا. اس لیے میں نے کہا اس پیکیج کو سمجھیں گے تو آپ ایک دل سے انسان کہتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام، یہ کسی اور کا کلام ہی نہیں ہے جو اسٹیپس اللہ تعالیٰ نے بیان کی. جزاک اللہ.